میں نے اسٹوڈنٹس بنائے ہوئے ماسٹرز ہے اس چیزوں میں، ماسٹرز بنائی ہے، ظاہر ہے وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ کے لیے. ہمارا اصل بیسک مقصد تو یہ ہے. دیکھیے ایک بڑا، میں آپ کی بات کو بھی جاری رکھوں گا، ایک بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ جب میٹرک کر لیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے، وہ کس فیلڈ میں جائیں. پیرنٹس کا ویژن اتنا نہیں ہوتا کہ وہی دیکھیں کہ آج سے 10 سال کے بعد جب وہ کسی پروفیشنل فیلڈ میں جاتا ہے تو اس وقت کس شعبے میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی. ادھر انجینئرس کی ڈیمانڈ ہوگی، آئی ٹی کے ریفرنس سے جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوگی. تو جب ان کو ابتدا سے اپنے ایمز، اپنی صلاحیتوں کو پتہ ہوگا تو اپنے کیریئر کو سلیکٹ کرنے میں بھی، کیریئر کو چوز کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی. والدین کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا اگر یہ ابتدا سے ہی یہ ٹریننگ بچوں میں اور ایک لازمی سبجیکٹ، ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ اس کو سٹارٹ کیا جائے. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی جس طرح کا آپ نے فرمایا اسی طرح کہ اگر چلو کچھ ہائی لیول پہ نہ ہو جائے تو چھوٹے لیول پہ ہم سٹارٹ کر لیں. جی اور جس طرح کہ میں ابھی کر رہا ہوں، جی جی میں تو کر رہا ہوں، میرا تو ایم یہی ہے کہ مجھے خدمت کرنا ہے. اور میں نے لوگوں کی، چاہے انسان مر بھی جائیں تو لوگوں کی دلوں میں زندہ رہنے کا میرا ایم ہے. میرا جو مقصد ہے، نصب العین ہے، وہ ہے چاہے میں مر بھی جاؤں مجھے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا ہے. اور ہزاروں سال، لاکھوں سال مجھے زندہ تاروز قیامت زندہ رہنا ہے، یہ میرا ایم ہے. میں نے اس لیے تحریری کے اتنی محنتیں کی ہے، اس لیے میں اس طرح کے ایسے شعبوں کو، ایسی چیزوں کو، نئے چیزوں کو میں نے انٹروڈیوس کرایا دنیا کو کہ میرا بس یہ جذبہ میرے اندر، چاہت، لگن، تلاش، ریسرچ، تحقیق، دن رات پڑھنا، میں نے اتنی تلاش کی، اتنی کچھ میں نے بکس پڑھی ہے. آپ میری لائبریری دیکھیں، آپ ریسرچ دیکھیں، میں نے پتہ ہے کتنی تصویریں، میں نے 3-4 ہزار تصویریں لی ہوئی ہے اسی چیزوں کا. 3-4 ہزار تصویریں میرے پاس ہے جو کہ میں نے خود کھینچی ہے. اچھا، تصویروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہے. آپ نے کہا ہے کہ 3-4 ہزار تصویریں ہیں، وہ کیا تصویریں ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی میں بات کر رہی ہوں. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں، سر سمد کی میں اسٹوڈنٹ ہوں. جی عظمیٰ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. میں نے سر سمد سے تقریباً سارے کورسز کیے ہوئے. جی جی. سمدہ بھی کیا ہے، ایچ ایم ایس بھی کیا ہے، اور سمدہ تو بہت ہی افیکٹو ہے. جی جی. اور ایچ ایم ایس میں نے کیا ہے، وہ میں نے اپنے گولز کے لیے استعمال کیا، وہ بھی بہت ماشاءاللہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس سے. اچھا، بہت اچھا. اور آپ نے لوگوں کو اور بھی فائدہ پہنچایا ہے اس سے؟ جی ہاں، یہ میں نے کورسز جو بھی سر سے کیے ہیں بہت مجھے ان سے فائدہ ہوا ہے. ہیلنگ جو ہے ان کی، سمدہ ہیلنگ بہت زیادہ افیکٹو ہے. اور ایچ ایم ایس سے میں نے اپنے بزنس کو بہت مجھے فائدہ ہوا ہے اس چیز میں. ایچ ایم ایس کرنے کے بعد مجھے خود اپنی پرسنالٹی میں اور اپنی سوچ میں بہت چینجز فیل ہوئی ہیں. صحیح. اور میں تو کہوں گی کہ جو بھی جو بھی سر سے میں نے سیکھا ہے، بس میں ان کو دعائیں دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں ان کے لیے اور کچھ کہہ نہیں سکتی اس سے زیادہ. بہت شکریہ. جی عظمیٰ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے. ہم ابھی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل. جی آپ کو بھی ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس رہی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے ڈاکٹر سمد مسافر سے. ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اس سبجیکٹ کو جو ہے اسکولز کے اندر متعارف کرانا چاہیے اور ابتدائی کلاسز سے بچے کو یہ تمام ٹریننگز ہوں. اس کا کورس کی ڈیزائننگ ہو سکتی ہے کہ جی پہلی کلاس میں کیا ہے، دوسرے میں کیا ہے، اور میٹرک تک کیا ہے. تو کیا آپ ہماری بات سے متفق ہیں اور آپ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گی؟ ہاں جی بالکل. سمدہ اور ایچ ایم ایف وغیرہ یہ بچوں میں بالکل اس چیز کی جو ہے نا وہ انٹروڈکشن کروانا چاہیے، وہ بچوں کے کورس میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان میں کانفیڈینس اور بہت سی کہ پازیٹیو چینجز آتی ہیں. اور اگر بچے شروع سے اس چیز میں آ جائیں تو ان کو اپنے گول وغیرہ اچیو کرنے کے لیے اتنا کانفیڈینس آ جائے گا کہ وہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں جو ہم یہ کوششیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے بعد یہ کوشش کریں گے، تو آپ تیار رہیے، ہم آپ کو بھی اس میں شامل کریں گے.
चलो ठीक है बिल्कुल इस नए काम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ और जो है मैं बिल्कुल जो भी मेरी कॉल तक सुन रहे हैं मैं कहूँगी कि वो जरूर ये चीज करें और उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया उस्मा, आप हमारे साथ शामिल हुई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, आपके ताउन का शुक्रिया। जी देखिए, इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि लोगों बच्चों से अगर इब्तदाई क्लासेस अगर इस सब्जेक्ट को शामिल किया जाए तो बच्चों को अपना गोल, अपना टारगेट सेट करने में बड़ी आसानी होगी। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारा ये सब्जेक्ट है। आप बात कर रहे हैं कि आपने इसमें बेशुमार तस्वीर लिए हैं, कुछ 4-4.5 हज़ार तस्वीर हैं, उस बात को आप जारी रखें। आपने मेहनत किया, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो आपने मुझे, मेरे नॉलेज में तो ये भी है, आपके ही किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि जी आप तो पहाड़ों में जाते थे मराकबे के लिए और जंगलात में आप जाते थे मराकबे के लिए, और ज़ाहिर है ये तमाम आपकी मेहनतें थी कि आज अल्लाह ताला ने आपको इस ये मकाम दिया है कि आज आप उस जगह पर है कि जहाँ आज आप बेशुमार लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इस पाकिस्तानी कौम की आप खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि आप जैसी पर्सनैलिटी इस मुल्क के अंदर मौजूद है और हम उससे फ़ायदा ना उठा सकें। तो मैं तो इसको एक कैंपेन के तौर पे अब लेके चलूँगा जी, हमारे पास स्कूल में ये सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए स्कूल में। जी आप तो बात कर रहे थे। मैंने तस्वीरें जो इंसानी बॉडी के है, इंसानी सलाहियतों के है और इंसानी तारीख़ की जो एंशिएंट हिस्ट्री है इस सब्जेक्ट्स की, इस चीज़ों की, यानी जील साइंसेस की, जो एक अनसीन पावर से जो पुराने ज़माने में 5-6 हज़ार साल पुराने जो लोग करते थे इस तरह के कुछ कि किस तरह की सलाहियतें हासिल कर लेते थे। मैं उस हवाले से ये तो तस्वीरें हैं, उतारी है और मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ युगों के और इस तरह की जो उद्दिक एनर्जी है, बायोप्लाज्मिक एनर्जी है, मैग्नल एनर्जी है और ये समदा हीलिंग एनर्जी है, वाइटल फोर्स हैं, इस चीज़ों के यानी इस चीज़ों की जो लोग करते हैं या किस तरह ये तमाम के इसमें मैंने तस्वीरें। फिर एंशिएंट हिस्ट्री जब मैंने इस चीज़ों का निकाला, योगा का, और इस तरह के समदा एक बहुत पुराना वर्ड है। अच्छा। एंशिएंट एक जिली ज़बान का कहा जाते हैं, 5-7 हज़ार साल पुराने ये यूज़ हो रहे थे। अच्छा। तो वो लोग जो थे वो एक ऐसे लोग थे जो कि रूहानी लोग थे। वो 7 हज़ार साल पुराने गजनी में जीज़ा के नाम से याद करते थे, रहते थे। उनकी हिस्ट्री मैंने ली है ज़मीन, उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई हुई है, उनकी तस्वीरें ली है मैंने। तो ये मैं ये सोच में पड़ता था, देखिए इंसान के कैसे कि हमारे दीन ये कहता है कि 1,24,000 एक कम हज़ार 1,24,000 एक कम हज़ार पैगंबर आई हुई है इस ज़मीन पे जी। लेकिन हमारे पास कितने की लिस्ट है? हमारे पास कितने की लिस्ट होंगे? 50 पैगंबरों की लिस्ट। तो 1,24,000 एक कम हज़ार पैगंबर किस ज़मीन पे कहाँ कहाँ गुजरी है और उसने कितने कितने हज़ार साल या कितने कितने 100 साल या कितने साल उन्होंने लाइफ ज़मीन पे गुजारे और क्या क्या दिए हैं। अभी हमारा जो मज़हबी नॉलेज है मज़हब के हवाले से वो भी महदूद है, हमें अपने मज़हब पे भी तहकीक करनी चाहिए। सही। और ये हमारा फ़र्ज़ है, अल्लाह ने हमारा फ़र्ज़ बनाई हुई है कि हम ये भी कर ले। मैं इस सोचों में भी बहुत से बुज़ुर्गों से मैंने सवालात करता रहा कि ये क्या किस तरह की और ये अनसीन पावर कैसी अल्लाह हमें पैदा की हुई है और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी ये नहीं कर सकता है कि देखिए कायनात किसने बनाए, ये पावर कैसी है, ये हमारे अंदर कैसे निज़ाम है। 50 ट्रिलियन खलिए हैं हमारे अंदर, 50 ट्रिलियन निज़ाम है हमारे अंदर, 50 खरब निज़ाम है हमारे अंदर अल्लाह ने डाली हुई है, हमें पता ही नहीं। सही बात है, अपने आप का पता नहीं है हमें। और फिर अनसीन पावर जो हमें दी हुई जो कि
پہلا میں نے ایک نظریہ دیا تھا تخلیقی کائنات کا کہ مادیت میں یہ کہتے ہیں کہ یعنی مادیزم میں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں میٹریلزم میں یہ کہتے ہیں کہ کائنات پہلا مادہ بنا تھا اور پھر یوں بیگ بینگ ہوا اور بیگ بینگ کے بعد پھر یہ کائنات یوں پھیل گئے اور کہکشانیں بنی پھر سیارے بنی ستارے بنے پھر 7 سیارے بنی اور پھر بیچ میں لائف جو شروع ہوا یہ تقریباً کوئی 200 ملین سال پہلے 400-500 ملین سال پہلے جو ہے وہ اس طرح کی شروع ہوا زندگی جو ہے یہاں زمین پہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرا نظریہ یہ ہے کہ پہلا انرجی تھا موجود تھا اس انرجی نے مادہ بنایا اور مادے سے پھر یہ کائنات کو پھیلا دے اور یہ کائنات بن گئے. یہ میرا نظریہ ہے جو کہ یہ میں ثبوت پہ یہ دے سکتا ہوں یہ کہ یہ حقیقت ہے. پہلا ایک کریٹر تھا اس کریٹر نے مادہ بنایا جس طرح کہ پھر ان میں کچھ انرجیز ڈالے اور ایکسٹرا جو کہ ایک نظام ہے چل رہا ہے اتنا خوبصورت طریقے سے یہ نظام آپ دیکھیں. کبھی کبھی آپ مراقبے میں جاتے ہیں تو آپ ایک کائنات کی خوبصورتی کو آپ دیکھتے ہیں تو انسان اس خوبصورتی پہ عاشق ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ زمین کو اتنا خوبصورت بنائے ہوئے دن رات آتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ہمیں اس کے اوپر چسپکائی ہوئی ہے جیسا کہ گریویٹیشنل فورس ہے اسی وقت ہمیں متاثر کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ کوئی فورس ہمیں کھینچ رہے کہ نہیں. اتنی خوبصورتی ہے آپ اس کی گرینری کو دیکھتے ہیں اس کی پانی کو اور چیزوں کو مناظر کو دیکھتے ہیں آپ اتنی خوبصورتی کو ایسے ایسے پھل ایسے پھول آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انسان جو ہے نا ایسے ایک طرح کی اللہ کی جو کارکردگی ہے ان پہ عاشق ہو جاتا ہے. تو اللہ خود کتنا کیسے اور ہمارے جو یہ حسین دنیا بنائی ہوئی اتنے خوبصورت دنیا بنائی ہوئی ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایسے ایک نظام بنائے کہ جنت تو کہ ہم تصور کرتا ہے کہ جنت کیسے لیکن ہمارے لیے زمین کو بھی جنت جیسے بنائی ہر طرح کی چیزیں ہمارے یہاں پہ